جب دنیا امن کی بات کرتی ہے تو طاقتور ممالک کے فیصلے اکثر اس امن کو مٹی میں ملا دیتے ہیں، اور اب ایک بار پھر مشرق وسطیٰ کے افق پر بادل چھائے ہوئے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی کشیدگی نے عالمی حالات کو تشویش میں ڈال دیا ہے۔ جون 2025 میں ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والے ایٹمی مذاکرات ناکام ہو گئے۔ بات چیت ختم ہوئی تو الزام تراشیاں شروع ہوئیں، اور اسی دوران اسرائیل نے ایک آپریشن لانچ کیا جسے مڈ نائٹ ہیمر کا نام دیا گیا۔ 12 دن تک جاری رہنے والے اس آپریشن میں ایران کے چند ایٹمی مراکز کو نشانہ بنایا گیا، اور اس کے بعد امریکہ نے بھی اس کارروائی میں شمولیت اختیار کی اور ایران کے شہر فردو اور اصفہان میں موجود ایٹمی تنصیبات پر حملے کر دیے۔ ان حملوں کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی پارلیمنٹ کے دورے کے دوران دعویٰ کیا کہ ان حملوں نے ایران کے ایٹمی پروگرام کو ختم کر دیا ہے۔ پینٹاگون نے بھی کہا کہ ایران کا پروگرام کم از کم 2 سال پیچھے چلا گیا ہے، لیکن امریکی انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق حقیقت کچھ مختلف تھی۔ پروگرام کو نقصان ضرور پہنچا، مگر وہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے امریکی بیانات کو محض خواب قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایران کا ایٹمی پروگرام کسی بیرونی طاقت سے متاثر نہیں ہوگا۔ انہوں نے واضح پیغام دیا ہے کہ ایران اپنی خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کرے گا، اور اسی کے ساتھ ایران نے بین الاقوامی ایٹمی ادارے کے ساتھ تعاون ختم کرنے کا بھی اعلان کیا ہے، جس کے بعد اقوام متحدہ کے مبصرین ایران کی تنصیبات کی نگرانی نہیں کر سکتے۔ یہ تمام واقعات ایسے وقت میں پیش آئے جب اقوام متحدہ کی وہ قرارداد ختم ہو چکی تھی جو ایران پر ایٹمی پابندیوں سے متعلق تھی۔ دنیا کو امید تھی کہ شاید اب مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے، مگر ان حملوں نے حالات کو ایک بار پھر غیر یقینی سمت میں دھکیل دیا۔ کچھ ممالک ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، جبکہ کچھ نے امریکہ کے موقف کی تائید کی ہے، اور یوں مشرق وسطیٰ ایک بار پھر طاقت کے توازن کی جنگ میں پھنس گیا ہے۔ آج بھی یہ سوال باقی ہے کہ آیا ایران کا ایٹمی پروگرام واقعی ختم ہوا ہے یا نہیں؟ ایران کہتا ہے کہ سب کچھ معمول پر ہے، جبکہ امریکہ ذرائع اسے نقصان زدہ قرار دیتے ہیں۔ لیکن چونکہ اب بین الاقوامی ادارے ان کو ایران کے مراکز تک رسائی حاصل نہیں ہے، اسی لیے سچائی اب بھی پردے میں ہے۔ دنیا کے ان طاقتور ممالک کو شاید لگتا ہے کہ بمباری سے طاقت ثابت ہوتی ہے، مگر دراصل امن ہی وہ قوت ہے جو انسانیت کو زندہ رکھتی ہے۔ اور اب یہ وقت ہے کہ دنیا طاقت کے بجائے انصاف کو ترجیح دے، کیونکہ بموں سے زندگی اور زمین ہل سکتی ہے، مگر ضمیر نہیں۔ امن کمزوری، ان کو یہ کمزوری سمجھتے ہیں، لیکن امن جو ہے یہ انسانیت کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اور ہمارے اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔